برے صغیر پاک و ہند میں انگریز کا سب سے بڑا دشمن بہادر شاہ ظفر یا کوئی اور نہیں تھا بلکہ میسور کا سلطان ٹیپو تھا، جس نے انگریز کو ناکوں چنے چبوائے اور قابو نہیں آیا۔ بالآخر غدار میر صادق سے ساز باز کر کے سلطان ٹیپو کو شہید کیا گیا۔ سلطان ٹیپو سے انگریز کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ اس کی شہادت کے بعد پورے ہندوستان میں سرکاری طور پر تضحیک اور تذلیل کی ایک ناقابل فراموش مہم چلائی گئی۔ گلی کے آوارہ کتوں کو سرکاری طور پر ٹیپو کا نام دیا گیا۔ سلطان کے دور حکومت میں اس کے وزیر خوراک کو خانسامہ کہا جاتا تھا۔ انگریز نے اپنے باورچی کا نام خانسامہ رکھ دیا۔ ایک بہت بڑے پولیس افسر کو جمعدار کہا جاتا تھا۔ انگریز نے خاکروب کا نام جمعدار رکھ دیا۔ سلطان کے دور حکومت میں گورنر کو صوبیدار کہا جاتا تھا۔ انگریز نے لیفٹیننٹ کے ماتحت عہدے کا نام صوبیدار رکھ دیا۔ سلطان نے انگریز کے سب سے بڑے دشمن سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سے مدد چاہی۔ انگریز نے حجام کا نام خلیفہ رکھ دیا۔ سلطان کے دور حکومت میں پگڑی کو فضیلت اور عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ معزز اور شرفا پگڑی پہنا کرتے تھے۔ انگریز نے غلاموں، بیروں، نوکروں کو پگڑی پہنا دی، اور ہماری فرمانبرداری دیکھیے کہ سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی ہم اس تضحیک اور تذلیل کی میراث کو گلے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ کیوبا کا انقلابی لیڈر چے گوارا جب اسے گرفتار کیا گیا تو اسے خبر ہوئی کہ ایک چرواہے نے اس کا پردہ فاش کیا ہے۔ کسی نے حیرت سے چرواہے سے پوچھا، تم نے ایسے شخص کو کیسے بیچ دیا جس نے اپنی ساری زندگی تمہارے حقوق کی جنگ لڑی ہے؟ چرواہا بڑی بے بسی سے بولا، اس کی دشمنوں سے جنگ نے میری بکریوں کو ڈرا دیا تھا۔ آئیے مصر چلتے ہیں۔ عظیم قائد محمد کریم نپولین کی قیادت میں آنے والے لشکر کے خلاف مزاحمت کی، گرفتار ہوا اور اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب اسے نپولین کے سامنے پیش کیا گیا تو نپولین نے اس سے کہا، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو قتل کر رہا ہوں جس نے اپنے وطن کا دفاع بڑی بہادری سے کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے تاریخ میں ایسے شخص کے طور پر یاد رکھا جائے جس نے آزادی کی جنگ لڑنے والے ہیرو کو قتل کیا ہے۔ جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تم مجھے سونے کے 10,000 سکے ادا کر دو جو مرنے والے سپاہیوں کی موت کا معاوضہ ہے۔ محمد کریم مسکرایا۔ اس نے کہا، میرے پاس کچھ بھی نہیں، ہاں، شہر کے تاجروں کے ذمہ میرے 100,000 سے زائد سونے کے سکے واجب الادا ہیں۔ نپولین نے اسے مہلت دے دی۔ محمد کریم ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا سپاہیوں کے نرغے میں شہر لایا گیا۔ اسے امید تھی کہ جن لوگوں پر اس نے اپنی جان نچھاور کر دی وہ اس سے وفا کا ثبوت دیں گے۔ ایک بھی تاجر نے حامی نہ بھری، بلکہ الٹا اس پر الزام لگا دیا کہ اس کی وجہ سے اسکندریہ تباہ ہوا اور ان کے کاروبار برباد ہو گئے۔ محمد کریم کو نپولین کے سامنے دوبارہ پیش کیا گیا۔ نپولین نے اس سے کہا، میں تمہیں اس لیے قتل نہیں کر رہا کہ تم نے میرے خلاف جنگ لڑی ہے، بلکہ میں تمہیں اس لیے قتل کر رہا ہوں کہ تم نے ایک ایسی قوم کی آزادی کی جنگ لڑی ہے جس کو اپنے وطن کی آزادی سے زیادہ اپنا کاروبار اور اپنی تجارت عزیز تھی۔ محمد رشید رضا، جنہوں نے تفسیر المنار لکھی، ایک محقق، مفسر، محدث، انہوں نے کہا تھا
کسی جاہل قوم کے لیے انقلاب کی بات کرنے والا شخص ایسا ہے جو کسی اندھے کے راستے کو روشن کرنے کے لیے اپنے جسم کو آگ لگا دے۔